السلام علیکم۔ ہم اپنی چینل لائف فیکٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد بن قاسم ابھی دریائے سندھ کے عربی کنارے ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے ایک بری خبر ملی کہ صہیون میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے قاصد آیا اور اس نے اطلاع دی کہ چندرام جو کبھی صہیون کا حاکم تھا، اس نے کچھ ٹاکروں اور ان کے مسلح جوانوں کو ساتھ ملا کر صہیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے اس نے عرب سپاہیوں کو باہر نکال لیا ہے۔ محمد بن قاسم نے جب یہ خبر سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا، تاہم اس نے اپنے ایک سالار محمد بن معصب کو 1000 سوار اور 2000 پیادوں کے ساتھ فوراً صہیون کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن معصب جب اپنے اس لشکر کے ساتھ صہیون پہنچا تو چندرام نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن محمد بن قاسم کے سالار محمد بن معصب نے چندرام کو صہیون کے نواح میں بدترین شکست دی۔ اس طرح چندرام بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے قلعے میں داخل ہونا چاہا، لیکن مسلمانوں نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا، لہٰذا شکست اٹھا کر چندرام دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح محمد بن معصب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، جبکہ معززین، دستکاروں اور دوسرے لوگوں نے محمد بن معصب کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ چندرام زبردستی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قلعے میں گھس آیا تھا اور اس نے اس سے کوئی تعاون نہیں کیا تھا۔ اس طرح محمد بن معصب نے قلعے کی فتح کی خبر ایک قاصد کے ذریعہ محمد بن قاسم کو بھجوائی۔ جواب میں محمد بن قاسم نے کہلا بھیجا، تمہیں قلعے کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد لوگ مقرر کرنے چاہیے اور وہاں کے تاجروں سے مناسب ضمانتیں لے کر اپنے لشکر کے ساتھ فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ۔ محمد بن معصب یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اپنا لشکر لے کر دوبارہ محمد بن قاسم کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف راجہ طاہر کو جب اس کا علم ہوا کہ اس کے مختلف شہروں کے حکمران مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے جیسینا کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعہ بٹ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دریا عبور نہ کر سکے۔ جیسینا پورے ساز و سامان سے لیس دریا کے کنارے پہنچا۔ ادھر محمد بن قاسم چونکہ کئی دنوں سے دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، لہٰذا اس کے لشکر میں اشیاء ہورونی اور چارے کا قحط پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ راجہ طاہر کے کہنے پر مقامی لوگوں نے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کو غلہ اور چارہ مہیا کرنا بند کر دیا تھا، جس کی بنا پر گھوڑوں کو مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے اندر بیماری پھیلنے لگی اور وہ مرنے لگے، جبکہ راجہ طاہر ان دنوں اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لے آیا تھا۔ راجہ طاہر کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں چارے اور آلے کا قحط برپا ہو گیا ہے، تو اس نے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف بھجوایا اور اسے کہلا بھیجا، کسی کام کی انتہا کے پیچھے پڑنا نہایت بدبختی اور ضلالت ہے۔ تم نے ہمارے لیے اور اپنے لیے تنگی پیدا کی ہے، اگر صلح کر کے واپس چلے جاؤ تو میں تمہارے لیے رزق کا سامان بھیجوں تاکہ تمہارے ساتھی بھوک اور بے سر و سامانی میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو۔ تمہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس کون سا بہادر مرد ہے جو ہمارے مقابل ہو کر جنگ کرے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجہ طاہر کے اس پیغام کے جواب میں محمد بن قاسم نے کہلا بھیجا، میں ان صفہ سالاروں میں سے نہیں ہوں جو اتنی سی بات سے گھبرا کر واپس چلے جائے۔ تم نے جو اتنے دن سرکشی کی ہے، اگر تم اس زمانے کا سارا اخراج میرے مرکزی دارالحکومت کے خزانے میں جمع کرا دو تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، ورنہ خدا ان کی مرضی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر عراق ضرور بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑوں کے مرنے کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حجاج بن یوسف کو پہنچائی۔ یہ خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑا دکھ ہوا۔ اسی وقت اس نے 2000 گھوڑے محمد بن قاسم کو بھجوائے اور خط میں اسے لکھا، مجھے قاصد کے ذریعے گھوڑوں کے مرنے کا حال معلوم ہوا، اس لیے تمہارے لیے 2000 گھوڑے بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ لشکر کے کام آ سکے۔ لشکر کو ہمیشہ منظم اور چوکس رکھو تاکہ خدا کے دشمن کے لشکر کو دفع کر سکو۔ آخر میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں کسی طرح کشتیاں حاصل کر کے ان کا پل بنا کر دریا کو عبور کر جانا چاہیے۔ انہی دنوں محمد بن قاسم کے خط کے جواب میں
حجاج بن یوسف نے دنی ہوئی روئی کو سرکہ میں تر کر کے اسے خشک کرنا شروع کیا۔ اس طرح کئی مرتبہ سرکہ روئی میں جذب کیا گیا۔ اس روئی کی گانٹیں بنا کر محمد بن قاسم کو روانہ کی گئی۔ ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، تم نے اپنے ہاتھ میں صرف سرکہ طلب کیا ہے، وہ اس دنی ہوئی روئی میں جذب ہے۔ جب یہ گانٹیں پہنچے اور تمہیں سرکہ کی ضرورت ہو تو اس روئی کو پانی میں تر کرو، سرکہ نکل آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے ایک اور خط محمد بن قاسم کو لکھا۔ اس خط میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو پتہ کیے جانے والے علاقوں کی گورنری کا فرمان عطا کر کے اسے آزادی کے ساتھ حکومت کرنے کا اختیار دیا تھا۔ اس نے اس خط میں مزید لکھا کہ تمہاری یہ روش طریقہ ناپسند ہے کہ تم امان دینے کے بڑے شوقین ہو۔ جس دشمن سے بھی عداوت یا مخالفت ظاہر ہو اسے امان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رذیل اور شریف یکساں سلوک کے مستحق نہیں ہوتے۔ نیز اس طرز عمل سے تمہاری کم عقلی ثابت ہوگی۔ دشمن اسے تمہاری کمزوری یا ناطاقتی خیال کرے گا۔ خدا نے تمہیں قابل فکر عقل عطا کی ہے، لیکن تم اس سے کام نہیں لیتے۔ تم ساری توجہ اس پر صرف کر رہے ہو کہ سب کو امان دی جائے۔ یہ بات تمہیں اپنے ان ہمراہیوں کو بھی سنانی چاہیے جو تمہارے مشیر ہے۔ تم صرف امان دینے میں مصروف ہو اور اس طرح وقت بیکار میں ضائع ہو رہا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں دشمن کے مقابلے میں بیکار بیٹھے ہو۔ اگر تم اسی طرح امان دیتے رہے اور جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی نہ کی تو یاد رکھنا کہ جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ حجاج بن یوسف کے اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا کو پار کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ سوچنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ راجہ داہر لشکر لے کر دریا کے کنارے پر آ کر ہمارا راستہ روکے، اس لیے پہلے دشمن کے حالات معلوم کرنا ضروری ہے۔ پھر محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر لے کر راوڑ کے قلعے کے سامنے چلا جائے، تاکہ اس سمت سے اگر راجہ داہر کا بیٹا گوبی اپنے باپ کی مدد کو پہنچے تو اسے روکا جا سکے۔ ایک اور سالار سلیمان کو دوسری طرف روانہ کیا۔ ایک تیسرے سالار کو 500 لشکریوں کے ساتھ اس طرف روانہ کیا جہاں سے دشمن کی آمد کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ جو مقامی حاکم تھے اور تعاون کر رہے تھے ان کے ذریعہ کشتیوں کا بندوبست کیا، اور اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ چونکہ راجہ داہر کا سارا لشکر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر تھا اور اس سے بغیر مقابلہ کیے سندھ کو فتح کرنا ناممکن تھی، لہٰذا بہت غور و فکر کے بعد محمد بن قاسم نے کشتیاں مل جانے کے بعد دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس قدر کشتیاں ملی تھی انہیں دریا کے مغربی کنارے کے متصل پانی میں کھڑا کر کے کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ایک قطار بنائی گئی۔ کشتیوں کی یہ قطار اس قدر طویل تھی جس قدر اس مقام پر دریا کی چوڑائی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دریا کا پاٹ بہت کم اور پانی کی روانی بہت تیز تھی۔ پھر ان کشتیوں کی قطار کا ایک سرا مغربی کنارے پر مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ کشتیوں کے اندر کچھ لشکری بھی بٹھا دیے گئے، دوسرا سرا دریا میں چھوڑ دیا گیا جو تیز بہاؤ کی وجہ سے خود بخود مشرقی کنارے پر جا لگا۔ اگلی کشتی کے اندر جو محمد بن قاسم کے لشکری سوار تھے وہ کنارے پر اترے اور رسوں اور میہوں کے ذریعے اس سرے کو ساحل سے باندھ دیا۔ اس طرح کشتیوں کا ایک پل دریائے سندھ پر بن گیا، اور اس پل پر سے محمد بن قاسم کا پورا لشکر صحیح سلامت مشرقی کنارے پر اتر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس پل کے ذریعے جب محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو پار کیا تو اس کا صرف ایک لشکر جس کا نام تراب تھا وہ پل پر سے گزرتے ہوئے دریا میں ڈوب کر شہید ہوا۔ دریا کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے سارے لشکریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے ولولہ انگیز انداز میں کہنے لگا، مجاہد دریائے سندھ تمہارے پیچھے ہے اور دشمن کے لشکر تمہارے سامنے ہے جس سے ان قریب تمہارا مقابلہ ہوگا، اس لیے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے اس سے پہلے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، کیونکہ اگر میدان جنگ میں کوئی بھاگا تو وہ ہمارے بہادر مجاہدوں کو بدل بنائے گا۔ محمد بن قاسم کی اس تقریر کے جواب میں پورے لشکر میں سے صرف 3 آدمیوں نے واپس جانے کی التجا کی۔ ان تینوں
میں سے ایک نے محمد بن قاسم سے کہا، میری ایک لڑکی ہے اور اس کی پرورش کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میری ماں بوڑھی ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، نہ کوئی میرا قریبی عزیز ہے، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر اس قدر کرس ہے کہ وہ میرے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں اتار سکتا، نہیں میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو میری اس سلسلہ میں مدد کرے، لہٰذا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے ان تینوں کو بہوشی واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے راجہ طاہر نے اپنے بیٹے جیسیتا کو روانہ کیا اور اسے ایک بڑا لشکر مہیا کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ہدایت کی۔ جیسینا کے لشکر میں کافی ہاتھی تھے جو اس نے اپنے لشکر کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جیسینا خود بھی ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ راجہ طاہر کے بیٹے جیسینا اور محمد بن قاسم کے درمیان دریائے سندھ کے قریب ایک خوفناک معرکہ ہوا۔ جیسینا کا خیال تھا کہ اس کے لشکر میں ہاتھی ہے، اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو مار پکائے گا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ محمد بن قاسم نے اسے بدترین شکست دی۔ اس موقع پر عربوں نے اس جوش و خروش کے ساتھ جیسینا کے لشکر پر حملہ کیا کہ انہوں نے جیسینا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب تھا کہ جیسینا گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے کہ اسی دوران بہت سے فیلبان اپنے ہاتھیوں کو حرکت میں لائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کے ادھر ادھر حرکت میں آ جانے کی وجہ سے بتک اٹھے۔ جب گھوڑے ادھر ادھر منتشر ہوئے تب جیسینا کو اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح جیسینا کے لیے جان بچانے کا ایک راستہ نکل آیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے باپ کے پاس پہنچا، لیکن جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو اپنے چچا حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک خط ملا۔ خط میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، جہاں راجہ دائر ہو اپنے لشکر کے ساتھ وہی جا کر اس کا مقابلہ کرو، پتہ تمہاری ہوگی اور دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خط ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے یکم رمضان 93 ہجری کو اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور راجہ طاہر کے سامنے آیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ راجہ طاہر کے پاس اس وقت 30,000 پیادوں اور 13,000 سواروں کا ایک جرار لشکر تھا اور اس کے لشکری سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں عرق تھے۔ اس کے علاوہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے راجہ طاہر کے پاس 100 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ جس میں جنگی ساز و سامان کی بھی کمی نہ تھی، راجہ طاہر محمد بن قاسم کے مقابل آیا۔ دوسری طرف راجہ طاہر کے مقابلہ میں محمد بن قاسم کے پاس صرف 12,000 مجاہد تھے۔ اس کی اپنی عمر 17 سال تھی اور وہ صرف اپنے اللہ کے بھروسے پر میدان جنگ میں آیا تھا۔ تاہم دشمن پر آخری ضرب لگانے کے لیے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر میں سے 900 ایسے جوانوں کا انتخاب کیا جو تیر اندازی میں بے خطا نشانہ رکھتے تھے اور انہیں لشکر کے ایک علیحدہ حصے کی صورت دی گئی۔ چند روز تک راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ 9 رمضان 93 ہجری کو ایک بار پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے سوار ہوئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل عرب، اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو میرے قائم مقام معارض بن ثابت ہوں گے، اگر وہ بھی جنگ میں مارے جائے تو ان کے قائم مقام شہید ہوں گے۔ اس کے بعد راجہ طاہر اور محمد بن قاسم کے درمیان گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ راجہ طاہر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں پر زور ڈالتے ہوئے انہیں فسپا کرنے پر مجبور کر دے، لیکن مسلمان اپنے مقام پر جمے رہے۔ راجہ طاہر نے جب دیکھا کہ مسلمان لشکری آہنی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے، تب اس نے مست جنگی ہاتھیوں کو آگے بڑھایا جنہیں جنگ میں حصہ لینے کے لیے خاص تربیت دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ راجہ طاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے ہاتھیوں کو آگے بڑھا رہا ہے، تب محمد بن قاسم کے حکم پر اسلامی لشکر نے اپنے
اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر لیا اور ہاتھیوں پر حملہ کر کے انہیں بری طرح زخمی کر کے مار بگایا۔ ہاتھیوں کے بھاگنے پر مسلمانوں نے دل کھول کر ایک دم دشمن پر زوردار حملہ کیا اور دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور دونوں لشکر اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کے لشکر پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ اس بار راجہ طاہر بڑی شان و شوکت سے خود میدان جنگ کے اندر موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا جیسینہ بھی تھا۔ دونوں اپنے لشکر کے درمیانی حصے میں تھے اور ان کے 10,000 جنگجو اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ یہ سارے جنگجو سرتاپا لوہے میں غرق تھے۔ اس کے علاوہ زخمی ہونے والے ہاتھیوں کے علاوہ راجہ طاہر مزید جنگی ہاتھی اپنے لشکر کے سامنے لے آیا تھا۔ اب راجہ طاہر کے لشکر کی عجیب حالت تھی۔ لشکر کے آگے آگے انگنت ہاتھی تھے، ان کے پیچھے 10,000 زرہ پوش سوار اور ان کے پیچھے 30,000 پیادے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ لشکر کے وسط میں راجہ طاہر، اس کا بیٹا جیسینہ تھے۔ کہتے ہیں اس وقت راجہ طاہر سفید رنگ کے ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ ہاتھی کو بڑے بڑے سرداروں، ٹاکروں اور امیروں نے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ راجہ طاہر سفید ہاتھی کی اماری پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 نہایت خوبصورت کنیزیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک راجہ طاہر کو شراب کے جام دیتی جاتی تھی اور دوسری تھوڑی دیر سے اسے پان کے بیڑے پیش کرتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف اپنے لشکر کی صفوں کو درست کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اہل عرب، دشمن کے اس لشکر نے جنگ کے لیے ہماری طرف رخ کیا ہے۔ تم ہمت سے کام لینا، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال، مال و اسباب اور گھر و زمین کے لیے خطرناک جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پر ہم سب اپنی ہونہار تلواروں سے ان کو ذلیل و خوار کریں گے اور ان کے مال و عیال پر قبضہ کر کے کافی غنیمتیں حاصل کریں گے۔ تمہیں چاہیے کہ جمے رہو اور مسترد نہ ہو، خاموشی کو اپنا طریقہ بناؤ۔ ہر ایک جہاں مقرر کیا گیا ہے اسے جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی آدمی لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر دائیں جانب یا بائیں جانب نہیں جائے گا۔ ہر ایک اپنی جگہ اور مرکز پر ڈٹا رہے گا۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ کی فتح و نصرت نیکوں اور پرہیزگاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم ان نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوا جو لشکریوں کو جنگ کے دوران پانی پلانے پر مقرر تھے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اپنے مشکیزیں بھر لو اور پھر اپنے لشکر کی صفوں میں پہنچ کر لوگوں کو پانی پہنچانا تاکہ میرے لشکریوں کو پانی پینے کے لیے باہر نہ نکلنا پڑے۔ جس وقت راجہ طاہر جنگ کی ابتدا کرنے لگا تھا، اسی لمحہ ایک بار پھر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا محمد بن قاسم اپنے لشکریوں کے سامنے آیا۔ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں، اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استغفار زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عظیم الشان نعمتیں عطا کی ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور دوسرے اپنے گناہوں پر استغفار کرنا۔ اگر تم قوی دل رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دشمن پر غالب کرے گا۔ اس کے بعد راجہ طاہر نے جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے کچھ دستے آگے بڑھائے تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ محمد بن قاسم نے بھی اپنے چند دستے مقرر کیے اور ان دستوں کا کمانڈار ایک مجاہد ابو فضا کو مقرر کیا گیا۔ مسلمانوں کے یہ دستے راجہ طاہر کے دستوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد راجہ طاہر نے چند اور دستے آگے بھجوائے۔ ابو فضا نے انہیں بھی بدترین شکست دی۔ تنگ آ کر راجہ نے تیسری بار جب اپنے کچھ دستے آگے بڑھائے، تب ابو فضا اس جوش، اس جذبے سے ان پر حملہ آور ہوئے کہ ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بہت کم کو بھاگ کر واپس جانا نصیب ہوا۔ اس روز محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کی ترتیب کچھ تبدیل کر دی تھی۔ جہاں راجہ طاہر مسلمانوں کو فسفا کرنے کے لیے ہاتھیوں سے کام لے رہا تھا، وہ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے پیچھے منجنیقیں بالکل تیار رکھی تھی۔ منجنیقوں کے ایک طرف اس نے 900 بہترین
تیر انداز بھی تیار رکھے تھے جو جلتے ہوئے فروں والے تیر پھینکنے کے بڑے ماہر تھے۔ جب راجہ داہر کے 3 دستے شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے تب دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر آ گئی، محمد بن قاسم نے بلند آواز میں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں بڑھتے چلے جاؤ کیونکہ دشمن کا لشکر اب منتشر ہونے والا ہے۔ محمد بن قاسم کے ان جملوں نے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سا جذبہ و حوصلہ پیدا کر دیا تھا اور وہ بڑھ چڑھ کر راجہ داہر کے لشکر پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ حالانکہ ان کے مقابلے میں راجہ داہر کے لشکر کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ تھی۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی اور راجہ داہر اب اپنے لشکر کے وسطی حصے سے نکل کر آگے آ رہا تھا تاکہ لشکر میں اس کی موجودگی کی وجہ سے ایک نیا جذبہ پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کو شکست دے کہ اسی لمحہ محمد بن قاسم کے ایک لشکری نے نام جس کا شجاع تھا، اس نے بلند آواز میں عہد کرتے ہوئے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں راجہ داہر کا مقابلہ کر کے اس کے ہاتھی کو زخمی نہ کر لوں گا یا اس سے لڑتا ہوا مارا نہ جاؤ۔ شجاع نام کا وہ لشکری اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو برق کی طرف بھگاتا ہوا اس طرف گیا جہاں راجہ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا اور راجہ داہر کے کچھ لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہوا وہ راجہ داہر کے ہاتھی کے سامنے پہنچ گیا۔ راجہ داہر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا وہ لشکری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اسے ہاتھی کے پاؤں تلے روکنے کے لیے اپنے ہاتھی کو آگے بڑھایا۔ جب ہاتھی قریب آیا تو شجاع کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بتکا، لیکن شجاع نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے سر پر ہود کے اوپر امامہ باندھ رکھا تھا، اس نے فوراً امامہ اتار کر اپنے گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ دیا، پھر گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اتنی دیر تک ہاتھی قریب آ چکا تھا۔ ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر جب شجاع کو نقصان پہنچانا چاہا تو شجاع نے زوردار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس انداز میں تلوار کا وار ہاتھی پر کیا کہ ہاتھی کی سونڈ اس نے کاٹ کر رکھ دی۔ ہاتھی چیخ چلا اٹھا تھا۔ اس دوران راجہ داہر نے ایک دوشاہ تیر شجاع پر چلا دیا جو اس کی گردن پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس طرح شجاع نام کے اس مجاہد نے ایک طرح سے راجہ داہر اور اس کے لشکریوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شجاع کے شہید ہونے پر داہر نے بھی اپنے لشکر کو للکارا اور حوصلہ دلایا کہ میں نے ان کے ایک سرما کو ہلاک کر دیا ہے۔ داہر کے ان الفاظ پر ان کے لشکریوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور انہوں نے ہاتھیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوری طاقت و قوت سے محمد بن قاسم پر حملے کرنے شروع کیے۔ اس طرح 40,000 کا لشکر 12,000 مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ راجہ داہر پوری طاقت و قوت سے حملہ آور ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لشکریوں کو پسپا کرنے کے قریب ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمان متزلزل ہو جائے تو اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قاسم نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے اہل عرب، میں تمہارا سپہ سالار محمد بن قاسم تمہارے اندر موجود ہو۔ اگر تم میدان جنگ سے منہ موڑ لو گے تو باغ کہاں جاؤ گے؟ ڈالے اٹھاؤ اور حملہ کرو تاکہ دشمن کو شکست ہو اور تمہیں دشمن پر فتح حاصل ہو۔ محمد بن قاسم کے ان الفاظ نے مسلمان مجاہدین کے اندر ایک آگ بڑھکا کر رکھ دی تھی۔ پوری طاقت و قوت سے انہوں نے حملہ شروع کیا۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے آگے آگے لڑتے ہوئے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے محمد بن قاسم نے اپنے بڑے بڑے سالاروں کو پکارنا شروع کر دیا۔ خریم بن عمر کہاں ہے؟ محمد بن مصعب بن عبد الرحمن کہاں ہے؟ نباتہ، حضلہ اور تمیم بن زید کہاں ہے؟ میرے ساتھی اور رشتہ داروں، میرے شمشیر زنوں، میرے محافظوں، میرے تیر اندازوں، تم سب اسلام کے محافظ ہو۔ تم اپنے لشکریوں کو اپنی جگہ تیار رکھو اور متزلزل نہ ہو اور اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤ۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے خود اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے دشمن پر حملہ آور ہو کر اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تب اس کے لشکری آگ اور برق کی طرح بڑک اٹھے تھے اور اس انداز میں حملہ آور ہونے لگے کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کرنے لگی تھی۔ راجہ داہر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو پسپا کرے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے اندر
گھس کر دباؤ ڈالتے جا رہے تھے، بلکہ اس کے لشکر کو کاٹتے ہوئے اس کی تعداد بھی کم کرتے جا رہے تھے۔ عین اسی لمحہ جب جنگ اپنے پوری جوبن پر تھی، راجہ داہر نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو لشکر کے آگے ہاتھی رکھے ہوئے تھے ان کے اندر خود بھی آیا، اور اس طرح وہ اپنے لشکر کے آگے ہو کر اپنے لشکریوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اصل جنگ اب شروع ہوگی۔ دوسری طرف محمد بن قاسم نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور وہ دشمن کی کسی چال سے غافل نہیں تھا۔ جو ہی ہاتھی پر سوار راجہ داہر اپنے لشکر کے سامنے آیا، ہاتھی کو آگے بڑھایا، تب محمد بن قاسم نے تلوار بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو محسوس اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملنا تھا کہ لشکر کے پیچھے جو منجنیقیں تھی انہوں نے راجہ داہر کے لشکر پر سنگباری شروع کر دی، اور ساتھ ہی 900 بہترین تیر انداز جو محمد بن قاسم نے مقرر کر رکھے تھے انہوں نے جلتے ہوئے پروں کے تیر دشمن پر پھینکنے شروع کر دیے۔ جلتے ہوئے ان تیروں کی وجہ سے راجہ داہر کے ہاتھی بھٹکنے لگے۔ عین اسی لمحہ ایک مسلمان مجاہد نے تھاک کر ایسا تیر مارا جو راجہ کے ہاتھی کی اماری میں لگا اور آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے ہاتھی گھبرا کر قریب کی جھیل میں جا گھسا اور وہاں بیٹھ گیا۔ پہلوان نے بری کوشش کی کہ ہاتھی کو وہاں سے نکالے، لیکن ہاتھی پانی پینے لگا تھا۔ پانی پینے کے بعد ہاتھی خود ہی نکل کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر راجہ داہر کے لشکر کو منتشر کر دیا تھا۔ راجہ داہر نے اس موقع پر بھاگ کر قلعے کی طرف جانا چاہا، لیکن مسلمانوں نے ایسی تیز تیر اندازی کی کہ وہ ایسا نہ کر سکا۔ راجہ اور اس کا ہاتھی دونوں تیروں سے زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر اپنے بھاگتے لشکریوں کو روکنے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے راجہ داہر اپنے ہاتھی سے اتر کھڑا ہوا اور پیادہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب راجہ داہر آگے بڑھا تو ایک گمنام مسلمان لشکری اس کے سامنے آیا۔ دونوں میں تلوار کا مقابلہ شروع ہوا اور اس مسلمان لشکری نے راجہ داہر کو حکم دے کر اس پر تلوار گرائی تو اس کی تلوار راجہ داہر کے سر سے ہوتی ہوئی گردن سے نیچے تک اترتی چلی گئی اور راجہ داہر کا کام تمام کرتی چلی گئی۔ اس طرح راجہ داہر کا خاتمہ ہوا۔ یوں راجہ داہر کے جرار لشکر کے مقابلے میں محمد بن قاسم کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ فتح نصیب ہوئی۔ راجہ داہر جب قتل ہوا تو لشکر میں جو برہمن تھے وہ فوراً حرکت میں آئے اور راجہ داہر کی لاش کو انہوں نے کیچڑ کے اندر چھپا دیا، جبکہ محمد بن قاسم ایک فاتح کی حیثیت سے قلعہ راوڑ میں داخل ہوا۔ مسلمانوں کے اس کم عمر عظیم جنگجو فاتح محمد بن قاسم کی داستان اور فتوحات کی فہرست کا بقایا حصہ اگلے ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔